السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویسے تو تمام ٹینسز پر ویڈیوز موجود ہیں، لیکن میں یہ ویڈیوز اس لیے بنا رہا ہوں کہ مجھ سے بہت سارے اپنے اسٹوڈنٹس نے سوال کیا ہے کہ جب ہم ٹینسز پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن ہم جلدی بھول جاتے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ اگر ٹینسز کو مکمل تفصیل سے پڑھایا جائے، جس میں اسٹوڈنٹس کا کنسیپٹ کو کلیئر کر دیا جائے، تو انشاءاللہ پھر وہ نہیں بھولیں گے۔ تو میں انشاءاللہ تمام ٹینسز پر ویڈیوز بناؤں گا اور اس میں ہر ایک ٹینس کو مکمل تفصیل سے پڑھاؤں گا۔ اب اردو میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا پہچان یہ ہے کہ اردو فقرے کے آخر میں جب بھی آپ کو تا ہے، تی ہیں، تا ہوں، تی ہوں وغیرہ اس طرح کے ورڈز نظر آ جاتے ہیں تو آپ سمجھ جانا کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہی کا جملہ ہے۔ جب آپ کو یہ ورڈز نظر آ جاتے ہیں تو آپ نے اس سنٹینس کو ان رولز کے مطابق چینج کرنا ہے جو میں ابھی نیکسٹ اسی ویڈیو میں انگریزی میں پہچان کے تحت پڑھاؤں گا۔ اب اس طرح کے جملہ جب آپ کو نظر آ گیا کہ اس کے آخر میں تا ہیں، تی ہیں، تا ہوں وغیرہ یہ موجود ہیں، تو اس جملے کو جب آپ انگریزی میں کنورٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹ کو یوز کرنا ہے، سبجیکٹ کو، اور اس کے بعد بغیر کسی ہیلپنگ ورب کے آپ نے ورب کی پہلی فارم آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ اور سنگولر نیم ہو تو پھر ورب کے آخر میں اس یا ای اس کا اضافہ ہوگا، اور یہ اس یا ای اس کا اضافہ صرف اور صرف پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہوگا، باقی کسی اور ٹینس میں ورب کے آخر میں اس یا ای اس کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اب جب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ جب سبجیکٹ ہی، شی، اٹ اور سنگولر نیم ہو تو ورب کے آخر میں اس یا ای اس کا اضافہ ہوگا، تو اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کہاں پر ہم اس کا اضافہ کریں گے اور کہاں پر ہم ای اس کا اضافہ کریں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی ورب کے آخر میں سی ایچ، ایکس اس اور اس ایچ یہ ورڈز ہوں تو پھر اس ورب کے آخر میں ای اس کا اضافہ ہوگا۔ دوبارہ سنیں کہ جب بھی کسی بھی ورب کے آخر میں سی ایچ، ایس ایچ، او، ایکس ایس ہو تو پھر اس ورب کے آخر میں ای اس کا اضافہ ہوگا۔ اگر یہ الفابیٹ نہ ہو تو پھر اس ورب کے آخر میں صرف اس کا اضافہ ہوگا۔ اب نیگیٹو سنٹینسز بنانے کے لیے ہم سبجیکٹ کے بعد ڈو ناٹ یا پھر ڈز ناٹ لگائیں گے۔ ڈو ناٹ اس وقت ہم لگائیں گے جب سبجیکٹ دے، یو، وی، آئی اور پلورل نیم ہو تو اس وقت ہم ڈو ناٹ لگائیں گے۔ اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ اور سنگولر نیم ہو تو پھر اس وقت ہم ڈز ناٹ لگائیں گے۔ جب جملے میں ڈز ناٹ یا صرف ڈز استعمال ہو جاتا ہے تو پھر ورب کے آخر میں اس یا ای اس کا اضافہ نہیں ہوگا۔ انٹراگیٹیو سنٹینسز بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی سوالیہ جملہ کو بنانا انٹراگیٹیو سوالیہ جملے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی سوالیہ جملے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسی جملے کے سوالیہ جملے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسی جملے میں ڈو یا ڈز کو جملے کے شروع میں استعمال کریں گے۔ ہی، شی، اٹ اور سنگولر نیم کے ساتھ ڈز لگائیں گے، یعنی اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ اور سنگولر نیم ہو تو اس وقت ہم ڈز کو جملے کے شروع میں لگائیں گے۔ اگر آئی، وی، دے، یو اور پلورل نیم ہو تو اس وقت ہم ڈو کو جملے کے شروع میں لگائیں گے۔ اس طرح ہمارے پاس انٹراگیٹیو سنٹینس بن جائے گا۔